مجھے تو محترم پر ہنسی آ رہی ہے، آپ بھی محترم کو سنیں اور خوش ہو جائیں۔ اگر آپ کو خوشی نہیں آتی تو پھر آپ کو بھی احساس ہو جائے کہ ہمیں انگریز کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے۔ کس بات پر؟ ذرا محترم کو سنتے ہیں۔ جی محترم فرمائیے نا۔ ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، بالکل، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا۔ دیکھیں محترم نے کیا کہا ہے کہ جی انگریز کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے۔ میں محترم کو بتلانا چاہتا ہوں، محترم آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ پرنٹنگ پریس کب کی ایجاد ہے؟ میرے خیال میں 1439 عیسوی کی۔ اب 1445 ہجری چل رہا ہے، ہجری نہیں، یہ شمسی تاریخ کی بات ہے۔ جرمن کے ایک شہری نے نا یہ پرنٹنگ پریس ایجاد کی، اس وقت لکڑی کی اس نے مشین بنائی۔ تو قرآن پاک کو کتنا، آج سے تقریباً یہ 500 سال اولڈ کی بات ہے، 500 سال پرانی بات ہے، لیکن قرآن پاک کتنا اولڈ ہے؟ لوح محفوظ کی بات نہیں ہے، جب حضور پر نازل ہوا تب کی بات کر رہا ہوں۔ حضور پر قرآن کو نازل ہوتے ہوتے ہوئے آج عرصہ ہو رہا ہے 1445 سال کئی ماہ۔ تو ہم اتنا مان لیتے ہیں کہ قرآن پاک 1400 سال کیا ہے؟ پہلے کی کتاب ہے۔ تو 1400 سال میں سے 500 سال نکال دیتے ہیں تو پیچھے بچتے ہیں 900 سال۔ تو وہ 900 سال قرآن کیسے محفوظ رہا؟ کیا 900 سال کے اندر کوئی عالم نہیں تھا؟ کیا قرآن نہیں تھا؟ جب حضور کے اوپر نازل ہو رہا تھا تب قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی؟ ویسے یہ انسانوں کے ذمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت، اتنا یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ وگرنہ محترم کو میں یاد دلاتا چلوں کہ انگریزوں نے ٹھیک ہے تیرے اوپر احسان کیا ہے، پرنٹنگ پریس لگائی ہے اور تجھے قرآن پاک اور اسی طرح دیگر کتابیں چھاپ کر دی ہے، تجھے تو ان کا ممنون ہونا چاہیے، تجھے تو مشکور ہونا چاہیے کہ تیرے جیسے جہلوں کے پاس بھی بخاری مسلم آ گئی ہے، وہ بھی اردو میں۔ اب تو اردو کا مجتہد بن گیا ہے، اب جی تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، بڑی زبردست اچھی بات ہے۔ میں آگے چلتا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا یہ انگریز ہی تھا جس نے کہا سارے قرآنوں کو جلا دو، یہ انگریز ہی تھا جس نے کہا ان سارے مولویوں کو سمندر میں ڈال دو۔ آپ کی بھی وہی سوچ ہے، کوئی حرج نہیں یار، تو بھی خوش ہو جائے یار، ڈال دے ہمیں سمندر میں، ڈالنا ہے تو بھی ڈال دے یار، تو بھی لگا لے زور، کوئی حرج نہیں۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں، باقرہ مال ہے، یہ جتنا قربان ہوتا ہے اتنا زیادہ نکھرتا ہے، یہ کم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے اس پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کیا کہتا ہے کہ جی وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس بخاری مسلم نہ ہوتی۔ بھئی ہمارے پاس ہوتی، تیرے پاس نہ ہوتی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ تیری دکان چل رہی ہے، تجھے واقعی ممنون اور مشکور ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوتے پرنٹنگ پریس تو پھر آپ بتلائیں 900 سال تک امت نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے؟ بھئی جس طرح 900 سال پہلے قرآن کی حفاظت کی گئی اسی طرح اب بھی کی جاتی۔ اور آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، ہر سال قرآن کے حافظ کتنے نکلتے ہیں، وہ بھی صرف پاکستان میں۔ ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 25 سے 27 ہزار تک، پھر سنیں 25 سے 27 ہزار تک حفاظ کرام جن کے سینے کے اندر قرآن کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، وہ پاکستان تیار کرتا ہے، وہ بھی صرف دیوبندیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ بتلائیں انگریز کو یہی بات تو چبھی کہ جی یہ تو قرآن کو جس جگہ پر محفوظ کرتے ہیں اس جگہ سے ہم نکال نہیں سکتے، تبھی تو انہوں نے مفت کے اندر قرآن پاک، اسی طرح دینی کتابیں مفت کے اندر پرنٹنگ کر کے دی امت مسلمہ کو، تاکہ وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، انہوں نے یہ بھی سوچ تھی ان کی کہ کہیں یہ دل کے اندر محفوظ کرنے کی بجائے کتابوں کے اندر محفوظ کرنے کے عادی بن جائیں۔ جس طرح اب ہمارے دفتروں کا جتنا ریکارڈ ہوتا ہے نا وہ کمپیوٹروں کے اندر ہے یا موبائلوں کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارا جو مواد ہے وہ ڈیجیٹل کے اندر چلا گیا ہے۔ باقی آج بھی جاپان کا جو ریکارڈ ہے ان کا ریکارڈ یا تو دستوں میں محفوظ ہے یا لوگوں کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی ہے، جیسے جب دل کرتا ہے نیٹ بند کر دیتے ہیں، بات ہی ختم، ساری کہانی ختم۔ تو جناب من، اگر یہ انگریز کی مہربانی نہ ہوتی تو تیرے جیسے لوگ مجتہد نہ ہوتے، لہٰذا تجھے ان کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے، ہمیں نہیں۔ اس نے ہمارا قتل عام کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے اور اب بھی ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ یہی وجہ آج فلسطین کے ساتھ ہے تو ہم آوازیں اٹھانے والے ہیں۔ ہم اسی طرح جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی غیرت دلاتے ہیں کہ آپ کو مذمتی بیان نہیں دینے چاہیے۔ مذمتی بیان تو ہم دیں جو مجبور ہیں، جن کے پاس اسلحہ ہی کوئی نہیں، جن کے پاس بم کوئی نہیں، جن کے پاس کوئی طاقت کوئی نہیں، تو ہمیں بیٹھ کر مذمتی بیان کرنے چاہیے، وہ بھی آپ پر۔
کہ آپ نے ان کو للکارا کیوں نہیں؟ آپ نے ایٹم کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا اچار ڈالا ہوا ہے؟ کیا وہ اچار کے طور پر بن رہا ہے یا پک رہا ہے ایٹم؟ لہٰذا مرزا صاحب آپ شکریہ ادا کریں، ہمیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سینے کل بھی قرآن کو محفوظ کرنے والے تھے، ہمارے سینے آج بھی قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، ہمارے سینے کل بھی قرآن پاک کو محفوظ کرنے والے ہوں گے۔ ہماری آل اولاد صرف اسی کام کے لیے وقف ہے۔ مرزا صاحب قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرا والد بھی عالم دین ہے، میں بھی الحمدللہ اسی علم کو سیکھا ہوں۔ یقین جانیے بہت ساری آفریں ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر بن جائیں، بہت ساری آفریں آئی کہ جی آپ ماسٹر بن جائیں، بہت ساری، اب بھی سکونوں کے اندر ہمیں بلایا جاتا ہے جی لیکچر عربی پر دے دیں، ہم ایک منٹ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی ہمارا جو کام ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے علماء کرام کا کردار ہے، اور علماء کرام پہلے محنت کرتے تھے، وگرنہ آج کے دور کے اندر اردو کے اندر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اردو کے اندر بیانات آتے ہیں، لوگ کاپی کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا علامہ ہے، حالانکہ اس کا علم اپنا نہیں ہوتا، اس نے علم کیا کیا ہوتا ہے، چرایا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس انسان کا جو کیا کہتا ہے، انگریزوں کو تو کیا ہے، سلام ہے، لیکن جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے بابت شیء کوئی نہیں۔ وہ جنہوں نے قرآن لکھا ہے حضرت معاویہ، ان کے خلاف میں تلوار نکالتا، شرم آنی چاہیے، ان کا تو دشمن ہے۔ اور جنہوں نے تجھے صرف کچھ بھی نہیں کر کے دیا، انہوں نے پرنٹنگ کر کے دی ہے تو پیسے نہیں لیے، مفت کے اندر توڑا کر کے دیا ہے، تو آج تو ان کا تو مشکور و ممنون ہے، لیکن جنہوں نے قرآن کو سینہ بسینہ لے کر آئے ہیں آج ان کا تو دشمن ہے کہ جی مولوی دے شاہی کوئی نہیں، بابے دے شاہی کوئی نہیں، پھر اتنے دین تیرے پیو نے پہنچایا ہے، پھر کتابیں تیرے پیو نے لکھی تھی، یہ بخاری اردو کے اندر تیرے پیو نے لکھی ہے، مسلم بخاری جو بھی ہے اردو کے اندر تیرے پیو نے لکھی ہے اور تجھے دے دی ہے۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کا کمال ہے۔ اگر ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کی حفاظت اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں، ہمارا 4 سال کا بچہ الحمدللہ قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے، اور ہمارے سینے اس کو جلد قبول کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ انسان ہی ہے جو برداشت کر سکتا ہے، ہم اسی قبیل سے ہیں۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، جو حق پر ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، جناب ہم اسی لشکر سے ہیں جو سینہ بسینہ دین کو مضبوط کرتے ہوئے آئے ہیں، محفوظ کرتے ہوئے آئے ہیں، مضبوط بھی کیا ہے، محفوظ بھی کیا ہے۔ انہوں نے پرنٹنگ پریس پر توجہ نہیں دی، انہوں نے گوگل پر توجہ نہیں دی، یہ تو آپ ہیں گوگل کے بھیکاری، یہ تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے گوگل کی، ہمیں گوگل کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں کتابوں کی بھی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جس طرز پر حضور نے دین دیا تھا اسی طرز پر حضور نے خود فرمایا ہے، حضور نے فرمایا لا يزال من امتی طائفۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، ایک جماعت قیامت تک ڈٹی رہے گی، ہم اسی جماعت میں سے ہیں، اسی لشکر قلیل سے ہیں، اور جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کسی دلیل سے ہیں، بلا دلیل نہیں آگے کہ آپ کی طرح بیٹھ کر بونگیا مارنا شروع کر دیں، صبح کچھ شام کو کچھ، اور اسی طرح دوپہر کو کچھ، رات کو کچھ، رات کو سونے کے بعد صبح اٹھا کچھ، دن کو کچھ، رات کو کچھ، 2020 میں کچھ، 21 میں کچھ، 1999 میں کچھ، اور 1999 میں کچھ ہے تو 2009 میں کچھ ہے، اس طرح ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں کسی دلیل سے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کا شکریہ ادا کریں، ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا ہے اور جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کیا، وگرنہ امت محمدیہ ہاتھوں سے بھی لکھتی آئی ہے، امت محمدیہ پتوں کے اوپر بھی لکھتی رہی جب تک کاغذ بھی نہیں تھا، پھر تو کاغذ والوں کا شکریہ ادا کرتے کہ ہم ان کی محنت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اگر دیکھیں وہ کافر ہیں مر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے کہ ٹھیک ہے انہوں نے احسان ہے ان کا، ہم کسی کے احسان کے منکر نہیں ہوتے، لیکن جس طرح تو ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے ہم کہتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کر جنہوں نے قرآن لکھا ہے، ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کر جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کر جنہوں نے تجھے اردو کے اندر لکھ کر دیا ہے۔ اگر تو ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا پھر انگریزوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے، پھر تو گلے شکوے ہمارے بھی بنتے ہیں نا، پھر تو گلہ شکوہ آپ سے کر سکتے ہیں نا کہ جی آپ انگریزوں کو تو شکریہ ادا کر رہے ہیں، انگریزوں کے تو شکر گزار ہیں، جنہوں نے اتنی حفاظت کی ہے ان کے شکر گزار کیوں نہیں؟